بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ لفظ ترجمہ، ان کا مطلب ہوتا ہے بے شک، اور یہاں پہ استعمال ہوا ہے انا، اور یہاں پہ مطلب ہے بے شک ہم نے انزلناہ، انزل ینزل انزالن سے ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے اتارنا۔ انزلناہ یعنی ہم نے اتارا، اور ہو کی ضمیر قرآن کریم کی طرف ہے، یعنی اس سے مراد قرآن کریم ہے، اور قرآن کریم کو اس رات لوح محفوظ سے ایک ہی مرتبہ بیت القرآن پہ اتار دیا گیا، اور وہاں سے حسب ضرورت اور حسب واقعہ جبریل امین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی لے کے آتے رہے، جس کا دورانیہ 23 سال پر محیط ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، فی کا مطلب ہے میں، مثال المصلی فی المسجد، جیسا کہ نمازی مسجد میں ہے۔ لیلہ کا مطلب ہوتا ہے رات۔ القدر کا مطلب ہے عظمتوں والی، برکتوں والی، سعادتوں والی رات۔ اور القدر کے کئی معانی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے یعنی تقدیر والی رات، یعنی اس رات بہت سے اہم فیصلے کیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی فیصلوں والی رات۔ اور دوسرا یہ ہے جیسے ہم دنیاوی زندگی میں ایک دوسرے کو قدر و منزلت دینے کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں، یعنی ویلیو دینے کے لیے، تو اس سے مراد ویلیو بھی ہے۔ اور تیسرا مطلب یہ ہے طاقت یا اختیار کہیں، یعنی یہ رات طاقت والی ہے، اختیار والی ہے، کیونکہ اس رات اللہ تعالی فیصلے فرماتے ہیں۔ وما أدراك ما ليلة القدر، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا چیز ہے؟ لفظ ترجمہ، وما، واو کا مطلب ہے اور ما سوالیہ ہے یا استفہامیہ ہے، اور اس کا مطلب ہے کیا۔ ادرا کا، ادرا یدری ادراءً سے ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے جاننا۔ ادرا کا میں کا کی ضمیر حاضر مخاطب مذکر واحد کے لیے ہے۔ مثال یعنی اگر میرے سامنے ایک شخص کھڑا ہوگا تو میں کہوں گا کیف حالک، تمہارا کیا حال ہے، اور اگر دو ہوں گے تو کہوں گا کیف حالکما، تم دو کا کیا حال ہے، اور جب 3 یا 3 سے زیادہ ہوں گے تو کہوں گا کیف حالکم، یعنی تم لوگوں کا کیا حال ہے۔ ما لیلۃ القدر، ما ایک مرتبہ پھر سوالیہ ہے یعنی استفہامیہ۔ لیلۃ القدر، لیلہ کا مطلب ہے رات، القدر یعنی عظمتوں والی رات۔ عظمتوں والی رات اس لیے بھی اس کو کہا جاتا ہے کیونکہ اس رات حضرت جبریل علیہ السلام سب سے بہترین کلام لے کر، یعنی قرآن کریم وحی کی شکل میں، سب سے بہترین نبی یعنی آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لے کر آئے ہیں۔ لیلۃ القدر خیر
شب قدر 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ لفظ ترجمہ، لیلۃ القدر، لیلہ کا مطلب رات ہے، اور لیلۃ القدر سے مراد بہت ہی عظمتوں والی رات، بہت ہی سعادتوں والی رات، بہت ہی برکتوں والی رات۔ خیرن کا مطلب ہے بہتر ہے۔ من الف شہر، من کا مطلب ہے سے، مثال خرجت من الجامعہ کہ میں یونیورسٹی سے نکلا۔ الف شہر، الف کا مطلب 1000 ہوتا ہے، شہر مہینے، یعنی اگر ہم الف شہر کو تبدیل کریں سالوں میں تو یہ 83 سال اور 4 مہینے کا عرصہ بنتا ہے۔ یعنی امت محمدی پر کتنا بڑا اللہ کا فضل ہوا کہ 83 سال اور 4 مہینوں کا ثواب اللہ تعالیٰ نے ایک رات کے اندر رکھ دیا ہے، کہ اگر ایک مسلمان لیلۃ القدر میں اچھی طرح سے عبادت کرے اور اس کو پالے تو اس کو 83 سال اور 4 مہینوں کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ کا مکمل ترجمہ یوں بنے گا، شب قدر 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ تنزل اس میں فرشتے اور روح اپنے پروردگار کی اجازت سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں۔ لفظ ترجمہ، تنزل الملائکۃ، تنزل یا تنزل تنزلا سے ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے اترنا۔ الملائکۃ، ملک ایک فرشتے کو کہا جاتا ہے، اور الملائکۃ بہت سارے فرشتے۔ والروح، واو کا مطلب ہے اور، الروح سے مراد حضرت جبریل امین ہیں۔ فیہا، یہ دو الفاظ ہیں، یعنی فی اور ہا۔ فی کا مطلب ہے میں، مثال الطالب فی الفصل، اسٹوڈنٹ کلاس میں ہے، اور ہا کی ضمیر رات کی طرف ہے، یعنی لیلۃ القدر کی طرف ہے، یعنی شب قدر کی طرف ہے۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، با کا مطلب ہے ساتھ، اذن کا مطلب ہوتا ہے حکم۔ ربہم، اپنے رب کے حکم سے، یعنی اپنے رب کے حکم سے۔ من کل امر، من کا مطلب ہے سے، کل ہر، امر سے مراد فیصلہ یا معاملہ ہے، یعنی کس کو کتنا رزق ملے گا، کتنی اولاد ہوگی، کتنی خوشحالی آئے گی، کتنا کاروبار بڑھے گا، اس رات فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ یعنی اس رات فرشتوں کی ایک پوری فوج زمین پر اترتی ہے، اور اس کی قیادت حضرت جبریل امین علیہ السلام کر رہے ہوتے ہیں، اور انسان کی زندگی کے حوالے سے جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ لے کر آتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ کا مکمل ترجمہ یوں بنے گا، اس میں فرشتے اور روح اپنے پروردگار کی اجازت سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم۔ وہ رات سراپا سلامتی ہے فجر کے طلوع ہونے تک۔
لفظ ترجمہ سلام، سلام سے مراد سلامتی کی رات، اور یہ سلامتی کی رات کئی اعتبار سے ہے۔ پہلی یہ کہ اس رات کوئی شر یا فساد نہیں ہوتا، کیونکہ ہر آدمی خیر اور بلائی کی تلاش میں ہوتا ہے۔ لوگ حرمین شریفین کا رخ کرتے ہیں، لوگ مساجد کا رخ کرتے ہیں، اور لوگ اپنی عبادات میں مصروف ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتے ہیں۔ اور اس سے دوسری مراد یہ ہے کہ مومن اس رات شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے، یعنی نیکی اور بلائی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ شیطان کی ایک نہیں چل سکتی۔ اور اس کا تیسرا مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کی ایک فوج زمین پر اترتی ہے اور وہ ایک دوسرے کو سلام 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 کہتے ہیں، یعنی ایک دوسرے پر سلامتی بھیجتے ہیں۔ ہی حتی مطلع الفجر، ہی سے مراد لیلۃ القدر ہے، یعنی شب قدر۔ حتی کا مطلب ہے یہاں تک کہ، مطلع الفجر طلوع فجر تک، یعنی اس رات فرشتے اترتے ہیں اور انسان کی زندگی کے حوالے سے جتنے فیصلے ہوتے ہیں وہ لکھ کے لے جاتے ہیں اور اللہ کے ہاں پیش کر دیتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ کا مکمل ترجمہ یوں بنے گا، وہ رات سراپا سلامتی ہے فجر کے طلوع ہونے تک۔ جزاکم اللہ خیر۔ آپ ہیں عرب و عجم جن و بشر کے پیشوا، دو جہان دائے سرور او محمد محترم، جیند تاب جنت آدم سب عرب تے سب عجم۔